السلام علیکم ایوری ون، آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل، ایزی اور سپر کرسپی آلو پکوڑے، وہ بھی بالکل میرے سٹائل میں۔ شام کی چائے ہو یا رین ویدر، یہ جھٹ پٹ بن جاتے ہیں۔ چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 میڈیم آلو لیں اور انہیں پتلا پتلا سلائس کر لیں۔ اب ایک باؤل میں 1 کپ بیسن، 1 ٹیبل سپون لال مرچ، 1 ٹیبل سپون ہلدی، 1 ٹیبل سپون ثابت دھنیا، ہاتھ سے مزید کرشڈ کیا ہوا، ½ ٹیبل سپون اجوائن اور حسب ذائقہ نمک ڈالیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سموتھ بیٹر بنا لیں۔ بیٹر نہ زیادہ پتلا ہو نہ بہت گاڑھا۔ یہ ساری چیزیں مکس کر لیں۔ یہ میرا برتن چھوٹا ہے تو میں دوسرا برتن اٹھا لوں گی، بڑے برتن میں نا۔ پہلے میں سمجھی کہ اس میں آج بن جائیں گے، پر اس میں نہیں بنے، تو میں بڑا برتن اٹھا لوں گی۔ تو میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ غصہ آنا فطری ہے، لیکن غصے میں آ کر کچھ کہہ دینا یا کر دینا یہ ایک فیصلہ ہے، ایک انتخاب ہے، یہ مجبوری نہیں۔ خود پر قابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصے کو دبا دیں یا ظاہر ہی نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب ہے غصے اور رد عمل کے درمیان ایک وقفہ پیدا کرنا۔ بچے نے کوئی نقصان کر دیا، گلاس توڑ دیا، یونیفارم گندا کر دیا، ہمارا فطری عمل ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے چیخنا یا مارنا۔ جو والدین خود پر قابو رکھتے ہیں وہ ایک سیکنڈ رکتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ غلطی ہے یا بچے نے جان بوجھ کر کیا ہے، پھر سکون سے سمجھاتے ہیں، نتیجتاً بچہ ڈرتا نہیں، سیکھتا ہے۔ دماغ میں غصے کا رد عمل صرف 6 سیکنڈ تک شدید رہتا ہے۔ اگر آپ ان 6 سیکنڈ میں کچھ نہ کریں، خاموش رہیں، سانس لے لیں، تو غصے کی شدت خود ہی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ غصے کا نہیں، وہ 6 سیکنڈ میں کیا گیا فیصلہ ہے جو زندگی بھر کا نقصان کر سکتا ہے۔ ایک لفظ، ایک تھپڑ، ایک پیغام جو بعد میں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ ہم دوسروں کی شخصیت کا فیصلہ صرف ایک واقعے سے کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں جلد بازی سے روکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں بھی کئی اعمال ایسے نظر آئے جو حضرت موسیٰ کو بظاہر غلط لگے، مگر حقیقت بعد میں واضح ہوئی۔ ہر نظر آنے والی چیز پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں صرف آنکھوں سے نہیں، انصاف، صبر اور تحقیق کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے۔ آج جب کسی پر تنقید کرنے کا دل کرے، پہلے خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر یہی غلطی مجھ سے ہوتی تو میں اپنے لیے کیا بہانہ بناتی؟ ہم جانتے ہیں کہ غصہ نقصان دیتا ہے، پھر بھی غصہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت قیمتی ہے، پھر بھی گھنٹوں بے مقصد موبائل چلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز سکون دیتی ہے، پھر بھی اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں تو کرتے کیوں نہیں؟ جب ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال آپس میں ٹکرا جائیں تو دل کے اندر ایک ہی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے انسان عموماً 2 راستوں میں سے ایک چنتا ہے، یا اپنا عمل بدل لیتا ہے یا پھر اپنے عمل کے لیے بہانے بنا لیتا ہے۔ کیا بہانے بناتا ہے؟ یہی کہ سبھی تو ایسا کرتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، ابھی وقت ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جملے غلط نہیں ہوتے، لیکن ہم انہیں اپنے ضمیر کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، بلکہ عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ جب علم اور عمل ایک ہو جائیں تب دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ سوال خود سے ضرور پوچھیں کہ میری زندگی میں ایسی کون سی ایک بات ہے جسے میں صحیح تو مانتی ہوں، مگر اس پر مسلسل عمل نہیں کرتی؟ تو اس کا کیا جواب آتا ہے، یہ مجھے بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اور یہ میرے پکوڑے تو بیچ میں ہی رہ گئے اور میں اپنی باتوں میں لگ گئی۔
تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کے احساسات کا، یہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو یہ جی میں پکوڑے بنا رہی ہوں، پکوڑے تیار ہو گئے تھے اور میں نے ساتھ ایک روٹی بھی بنا لی ہے، ایک دو روٹیاں بھی بنا لی تھیں کہ چلیں دوپہر کا کھانا ہو جائے گا نا ہمارا۔ ناشتہ تو ہم نے کیا نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ پکوڑوں کی ریسیپی بھی شیئر کر دوں آپ سے اور اس بارے میں بھی بات کر لوں۔ تو یہ میں روٹی بنا رہی تھی، پراٹھا بنایا ہے، میرے بیٹے کا دل تھا کہ آج پکوڑوں کے ساتھ روٹی پکوڑا کھایا جائے نا، دوپہر کا ٹائم تھا۔ تو یہ میں نے پکوڑے بنا لیے ہیں، بہت ہی اچھے کرسپی بنے تھے، مزیدار، میری اپنی ریسیپی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں، بہت پسند ہے ہمیں سب کو۔ تو جی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔